نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دورہ قرآن 2023 DQ 2023 11ویں پارے میں سے سورۃ یونس کو شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ توبہ کو اس دفعہ کافی ڈیٹیل سے کیا، کیونکہ اس موضوع کا یہ حق تھا. قرآن پاک کا وہ حصہ جو حقیقت میں عظمت صحابہ سے متعلق تھا اس کا تذکرہ کریں، اور اسی طرح سے آگے بھی دیکھیں گے کہ اس سیٹ پورے میں جتنی بھی صورتیں مدنی ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو یعنی صحابہ کرام کی جد و جہد ہے ان کو ڈیٹیل سے کریں گے، اور مکی صورتوں میں تو جو پیغام ہے وہ واضح ہے. عظمت صحابہ کے ناطے سے اگر ہم آج کے دن اور اسپیشلی سورۃ یونس اس کو سامنے رکھوں تو جو موضوع ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ قرآن کو دور نزاع میں اپنانا. نزاع کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. اردو میں ہم بولتے ہیں تنازع، گھر گھر کھینچا تانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں بھیجا تھا، حقیقت میں تھا تو وہ مسلمان معاشرہ، خود کو مسلمان ہی کہتے تھے کیونکہ خود کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے. ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، وہ نیتے کہتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج بھی کئی لوگ جو ہے مسلمان لیکن شرک میں پڑے ہوئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو یہ مقام تھا نا کہ جس وقت قرآن کو پکڑنا گھروں میں لڑائی کو لانا تھا، جھگڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ میں اور کوئی الزام نہیں لگا مجنوں دیوانہ کہلانے اور شاعر کہلانے کے سوا، یعنی آپ کے کردار پہ آپ کے اخلاق پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ صادق اور امین، سچے اور ایماندار. حلف الفضول میں آپ کو حکم بنا کر ایک بہت بڑا معاملہ سالو کرایا گیا، حالانکہ آپ اس وقت بالکل ایک نوجوان ٹین ایجر تھے، یا کہہ لیجئے کہ 20s میں تھے. لیکن اسی طرح سے حجر اسود کی تنصیب کا قصہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں ہوا. ان کو بہت یقین تھا آپ پہ، جیسے آج کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے حضرت شعیب کو لوگوں نے کہا آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی. یعنی 12 پارے میں سورہ ہود کا یہ جملہ ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اخلاق میں کوئی عیب نہیں تھا. جب کچھ نہ سمجھ آیا تو یہ کہہ دیا مجنوں ہیں، اچھا دیوانے ہیں، اچھا شاعر ہیں، وہ بھی ختم. لیکن ایک الزام تھا آپ پہ، اور آج بھی جو ہی لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے یہ الزام کہیں نہ کہیں آتا ہے، اور اس میں ہماری غیر حکیمانہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، قرآن کا قصور نہیں. اور وہ الزام کیا تھا کہ یہ گھر توڑواتے ہیں، ان کے پیچھے ہماری عورتیں لگ گئیں. اب وہ کہتی ہیں جی حق مہر نہیں دیا آپ نے، اور اچھا مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہ عورت کا حق ہوتا ہے. اچھا نان نفقہ، اچھا آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اسلام پہ نہیں. یعنی اس قسم کے الزام تھے. اور دوسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھی نا، ینگ بچے. آپ یہ تو چیز سوچ کے بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہی باپ جو نبی کا راستہ روکتے تھے انہی کے بیٹوں نے اللہ کے نبی کے راستے بنائے. کتنی مثالیں ہیں. ابو طالب آخر دم تک کلمہ نہ پڑھ سکے، انہی کے 2 چراغ علی اور جعفر رضی اللہ عنہما نبی کے دستے راست تھے، کہ ایک رائٹ تھے تو ایک لیفٹ تھے. اسی طرح سے اب دیکھیے ابو جہل جس کو آپ نے فرعون کہا، ہر امت کا فرعون ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اس کا ہی بیٹا اکرمہ نبی کے مشن پہ آ گیا. یہ ہم پڑھیں گے آگے آج انشاءاللہ. تو کیا پتہ چلا؟ جس وقت قرآن کو پکڑ کر گھروں میں جھگڑے لگے، صحابہ نے اس وقت قرآن کو پکڑا. یہ یاد رکھیے گا. آج بھی سیرت کی کتابوں میں اگر صحابہ کا دعوتی طریقہ دیکھیں نا تو وہ قرآن کے نازل شدہ حصے کو لے لیتے. جتنا حصہ نازل ہوتا نا نبی پہ، آپ دیکھ ہی رہے نا کہ کبھی کچھ آیتوں کی صورت میں نازل ہوا، کچھ پوری صورتیں اتری، تو جتنی آیتیں اترتی وہ لیتے اور پھر اس کو لوگوں پہ پڑھ کر سناتے. اور عموماً فجر کی نماز کے بعد کا وقت اللہ کے نبی نے اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا. فارغ بیٹھتے آپ کے لوگ، ٹیم، جس طرح آپ کہہ لیں کام کرنے والے، پھر اپنے خواب بتاتے آج کیا کرنا ہے، ڈے پلانر کیا ہے، یہ وہ. اس موقع پہ نبی کے پاس جتنا قرآن ہوتا یہ لوگ لیتے اور اس کو پڑھتے. فرض الاسلام وتلا علیہم القرآن. اب مکہ میں تو یہ تھا، مدینہ میں جو صحابہ تبلیغ کے لیے گئے ان کو مقری کہا جاتا تھا. مقری، قرآن پڑھنے والا. مصعب بن عمیر مقری تھے، مبلغین میں سے پہلے مبلغ. پھر اسد بن زرارہ،
پھر آگے جا کے سعد بن معاذ بھی اسی میں شامل ہوئے، ایمان قبول کیا انہوں نے. ہوا کیا؟ اب آج آپ یہ کہتے ہیں اچھا جی گئے اور مدینہ میں آپ نے قرآن پڑھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں مصحف ہیں دنیا میں. تراویحوں میں قرآن، تہجد میں قرآن، حرم میں قرآن، ہماری عدالتوں میں قرآن پہ حلف اٹھایا جاتا ہے، بیٹیوں کے سروں پہ قرآن ہے، رخصتیوں کے موقع پہ. آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن 1400 سال کو بیچ میں سے ایگزمپٹ کیجئے. 2023 سے آپ اوپر ایک دم اس دور پہ چلے جائیں جب صرف 10 سال اور 13 سال ہوئے تھے نبی کو نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور ابھی قرآن کوئی نیا مشہور بھی نہیں تھا. ایسے جیسے ایک رائٹر نیا نیا لکھنا شروع کرے اور ایک قاری نیا نیا قرآن پڑھنا شروع کرے، کوئی کھلاڑی ہے تو نیا نیا کھیلنا شروع کر رہا ہے. بالکل ایسا مقام تھا اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات تھی، انوکھی بات تھی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں وہ بھی بتا لیتے ہیں. نہ کبھی ایسے آپ کے میری طرح کلاسز ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ بہاریں ہیں نا، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، کلاسز ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، سب کچھ ہے نا. اس دور میں یہ کچھ بھی نہیں تھا. نہ کسی نے مل کر بیٹھ کر کوئی کورس کیا ہوا تھا، نہ مل کے اس طرح آپ کی میری طرح دورے قرآن ہوتے تھے. نہیں، ایسے وقت میں قرآن وہ نہیں تھا جو آج ہے. دیکھیے آج بھی ایون نشے میں بھی کوئی شخص ہے نا، اللہ نہ کرے مسلمان نشے میں ہو، نیند میں سویا ہوا ہے، آپ اسے پوچھے قرآن تو کیا کہے گا؟ عظیم کتاب، ببرکت کتاب، اللہ کی کتاب. لیکن اس وقت قرآن کا لفظ اتنی خوبیاں اپنے اندر نہیں رکھتا تھا. اس میں تو تھی لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آج چونکہ کروڑوں انسان اس کتاب کو مان رہے ہیں نا، تو لوگ بھی مجبور ہیں اس کو اللہ کی کتاب ماننے پہ. آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا ایک بڑی عزت والی بات ہے. قاری سدیس کی بہت عزت ہے ماشاءاللہ. آج بھی آپ کے شہروں میں چھوٹے بڑے لیول پہ جو بھی مرد یا عورت حافظ بچے قرآن پڑھتے ہیں نا، ہمیں باقیوں میں سے ذرا سے وہ نمایاں لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. بہت فخر تھا. لیکن جس وقت کی یہ بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس قرآن کو یہ پذیرائی حاصل نہیں تھی. جی بالکل ایسی ہے جیسے آج میں مثال دوں کلام اقبال. کیا ہوتا سمجھ آئے نہ آئے، مزہ تو آتا ہے نا. یہ تو بتائیں کوئی بہت بڑی چیز ہے. تو ذرا واپس چلیے 100 سال پیچھے، جب علامہ اقبال شعر کہتے تھے لوگ کہتے تھے دیوانہ، مجنوں، کوئی کہتا تھا نشے میں ہے، کوئی کچھ کہتا تھا. آج وہ کلام اقبال پائلا پھو کے والے جبریل واگے درا اور ضرب کلیم اور ABCD ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپیز میں آ گیا. آج عزت ہے. وقت کے ساتھ چیزیں بڑی سٹیبل ہو جاتی ہیں، پھر ان کی عزت ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے. عرب میں اس دور میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ جو لوگوں نے لقب دیا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ اساطیر الاولین. جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا نا، وہ کیا کہتے تھے؟ ابھی اب سورۃ انفال کے آیت 31 میں پڑھ کر آئے ہیں تھوڑے ہی عرصے پہلے، لو نشاء لقلنا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا، اسی جیسا، ان ھذا کچھ نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانی، فوک ٹاکس جس کو اب لوگ داستانیں کہتے ہیں. کوئی قرآن کی تکرار کو دیکھ کے کہتا یہ کوئی خاص کتاب تو نہیں، محمد کے بعد بس 2-4 باتیں ہیں، وہی صبح شام دہراتے رہتے ہیں. فرقان 5 لکھ لیں اس کا حوالہ. وقالوا اساطیر الاولین، کہتے یہ فوک ٹاکس ہیں، کہانی ہے، اکتتبھا جو اس نے لکھ لی ہیں نبی نے، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، جو صبح و شام بس تم پہ پڑھتے رہتے ہیں. تب قرآن یہ تھا. ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا گویا کہ مستقبل میں ظاہر ہونے والے ایک واقعے کو حال میں دیکھنا تھا. دیکھیے آج اس دادی نانی یا استاد یا کسی بڑے مینٹور کو آپ زیرک کہیں گے. آپ کی یعنی بہو ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھی ہیں اور آپ کے 2-3 پوتے نوازوں میں ایک بڑا ہی ماشاءاللہ گہری سوچ والا ہے، تو آپ کہتی ہیں بیٹا دیکھنا یہ بڑا ہو کے کچھ بنے گا. ایسا ہوتا نا. استاد ساروں کے بیچ میں انگلی رکھ کے کہتا ہے دیکھنا یہ بچہ کل کوئی بڑا کام کرے گا، ہے نا. صحابہ زیرک تھے، انہوں نے اشاروں سے کنایوں سے ہی سمجھ لیا تھا کہ قرآن کل اپنا رنگ دکھائے گا، ایک کروڑوں لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا. اور آپ کہہ لیں کہ ان کا یہ عمل ایک چھپی ہوئی حقیقت کو اس کے ظاہر ہونے سے پہلے پہچان لینا تھا.
اور ایسے وقت میں پھر کتاب کو تھامنا اور اس کو دعوت کی کتاب بنا لینا اور بھی مشکل تھا، جب اس کی عظمت کو پانے کے لیے اپنی عظمت کھونی پڑ رہی تھی، جھگڑے لڑائیاں. یہ تو ایسی جیسے آپ اپنے مقابلے میں کسی دوسری شخصیت کو بڑا سمجھ لیں، اور وہ شخصیت بھی وہ ہے جس کو ابھی تک لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. لبید بن عاصم کا نام آپ نے سنا ہوگا، تفاسیر میں آتا ہے اس کا نام. شاعر تھا. عربوں کا روایت ہے کہ ارسل ایک قومی مشاعرہ کراتے تھے، پھر اس میں جو شاعر جیتتا تھا نا تو اس کا کلام پورا سال حرم کی دیوار پہ ایک بڑے خوبصورت سے فریم کی صورت میں لگا رہتا تھا. یہ شاعر تھا نا، اس کو پتا تھا شاعری کیا ہوتی ہے. جو ہی قرآن آیا کچھ عرصے کے بعد اس نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے پوچھا کیا ہوا بھائی تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو لبید کے لفظ آج بھی آپ کو عرب کتابوں میں ملیں گے، آباد القرآن. کیا بعد آباد القرآن، قرآن کیا قرآن کے بعد بھی میں کروں؟ آج کوئی آدمی شاعری چھوڑ کر یہ جملہ کہے تو واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن لبید نے اس وقت قرآن کی اس حقیقت کو مانا جب لوگوں کو قرآن کی وہ میلوڈیسنس اور ایک اس کے اندر جو ردم تھا نا وہ بھی لوگوں نے پہچانا نہیں. یعنی کسی استاد کو دیکھ کر کوئی پڑھانا چھوڑ دے، کیا بعد حاضر، کیا ان کے علم کے بعد میں پڑھاؤں؟ کسی قاری کی یعنی امام سدیس کی قرأت سن کر امام معقل جو ہے وہ ہٹ جائیں کہ بھئی امام سدیس جہاں کھڑے ہیں تو میں قرآن پڑھاؤں. یہ وقت صحابہ کا تھا. ایک شخص تھا، اس نے جب سورۃ کوثر سنی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہنے لگا چوتھا مصرع میں دیتا ہوں، واللہ ما لا ھذا کلام بشر، اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں. کیا پتہ چلا؟ صحابہ وہ زیرک انسان تھے جنہوں نے قرآن کو تھام لیا جبکہ قرآن کے ساتھ کچھ بھی سابقے لاقے نہیں تھے، اور پھر اس کو تھامنے کے نتیجے میں لڑائی. میں آپ سب کے اوپر ریلیٹ کر کے اگلی بات پہ چلتی ہوں کیونکہ آج بہت کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے. اور وہ کیا ہے کہ آپ کے فیملی، چلے ہم پہلے گھر کی بات کرتے ہیں نا، آپ ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کی نندیں ہیں، آپ کی جٹھانیاں، دیورانی ہیں، جو بھی کلوز فیملی بیک ہوم جاتی ہیں، جب میکے جاتی ہیں تو وہاں آپ کی بھابھی ہیں، آپ کی ایک آدھ کماری بہن ہے یا آپ کی ماں ہے. کوئی بھی قرآن کو وقت نہیں دیتی، بس وہی جو نماز روزہ یا روز کا ایک دو رکوع پڑھنا، نہ اس نے کبھی شارٹ کورس کیا نہ لانگ کیا، بس وہی رسمی. کوئی مر گیا تو ایک سپارہ وہ بھی پڑھاتی ہیں جیسے سارے پڑھتے ہیں. رمضان آتا ہے تو روز کھینچ کے 2-3 پارے وہ بھی پڑھ لیتی ہیں. اتنے میں آپ انہیں کہتی ہیں میں نے قرآن پڑھا. بھائی قرآن میں یہ کچھ ہے. اب آپ کا یہ جملہ اپنی دوستوں بہنوں میں کہ میں قرآن کورس کر رہی ہوں یا میں کروں گی، وہ کیا کہیں گے؟ سوچ لو، بہت کمٹمنٹ ہوتی ہے. پھر یہ کیا ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا، پھر بیٹھنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا. پھر تمہیں پتا یہ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، تمہیں پتا یہ ترجمہ بھی یاد کراتے ہیں، ان کی گروپنگ بھی ہوتی ہے. بس اب آپ اگر صحابہ کی طرح دور نظام میں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اگر چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دیں گے. آج ہم جب سورۃ یونس پڑھنے لگے ہیں نا، پوری سورت کے اوپر بڑا سا ایک لفظ لکھ لینا، دیٹ از دا تھیم آف سورہ قرآن. گنیے گا ذرا آج سے اس سورت میں اندر کتنی دفعہ قرآن ہے. اور اگر آپ کو خاص طور پہ اس پارے کے ساتھ اور اس حصے میں، کیونکہ اب سورہ وائز چل رہا ہے نا تھوڑا سا، تو ہم آج اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 22 میں جو بات آئے گی وہاں ان کے اوپر بات کروں گی. اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم سورۃ ہود جو اس پارے میں شروع ہو کے اگلے میں ختم ہوتی ہے، اس کے ناطے سے وہاں جا کر حرام بن ملحان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے یہ وہ گمنام سے لوگ ہیں جن کو آپ اور میں جانتے بھی نہیں. انشاءاللہ جب پہنچیں گے ادھر چلیں گے. اب ہم کنٹینیو کریں گے سورۃ یونس کو شروع سے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے تو 10ویں نمبر کی سورت ہے، 109 آیات ہے، اور نبیوں کے ناموں پہ. پیچھے آپ نے کیا پڑھا اس سے؟ کچھ بھی نہیں. توبہ تھی. توبہ ایک فعل ہے یا توبہ ایک اسم ہے کہہ لیجئے. یہاں سے لکھیے سورۃ یونس کی خاص بات. اس میں آپ کو کوشش کرتی ہے تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں صورتوں کے اندر غور کرنے لی دوں، ورنہ جب ہم ان کا ان ڈیپتھ کرتے ہیں نا تو صرف ایک پوری کلاس صورتوں کے نام پہ بھی ہو جاتی ہے. انبیاء کرام کے نام کے ساتھ صورتوں میں سے پہلی صورت یونس، پہلی بات. دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اب اس کے بعد مستقل سورۃ یونس کے بعد ہود،
پھر یوسف کے بعد کیا؟ ابراہیم. انبیاء کرام کے ناموں کا گلدستہ ان صورتوں میں. اور کون سی صورتیں ہیں قرآن میں؟ نوح اور محمد. وہ آگے جا کے محمد 26ویں پارے میں اور نوح سورت جو وہ 29ویں پارے میں پڑھیں گے. تو اس سے آپ کو محبت آنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے ان لوگوں کو کہ جو اپنی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں بالکل کچھ نہیں تھے، کیسی عزت دی. یہ جو انبیاء کرام کی عزت ہے نا، اس کو بھی ایک سمجھ لیں. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء کرام کی سفارش ہوگی قیامت کے دن. بالکل ہوگی، 100% ہوگی. ہر نبی کو سفارش کا حق دیا اللہ نے. ہر نبی نے اس سفارش کو جیسے یوز کرنا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. کیوں؟ انبیاء کرام کو قیامت کے دن ہائی لائٹ کر کے اسٹیج پہ بلا کر یہ کہا جائے کہ اچھا آج آپ سفارش کرتے ہیں تو ہم آپ کے کہنے پہ لوگوں کو چھوڑ دیں گے، جبکہ اللہ کی سنت کیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سفارش کر سکے. تو آخر کیوں؟ تو لکھیے ایک جملہ، انبیاء کرام کو دنیا میں یا زندگی میں وہ حق، وہ محبت یا وہ پذیرائی نہیں ملی جتنی انہوں نے قربانیاں کی. اپنے وقت میں تو انبیاء کرام دیکھیں ادھر سے ادھر ہی ہوتے رہے. ہجرتیں تھیں اور الزامات تھے اور تانے تھے. اے شعیب تیری نماز تجھے یہی کہتی ہے؟ یہ آگے سورۃ ہود میں آپ پڑھیں گے. ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھی، تم نے تمہاری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. چونکہ زندگی میں انہوں نے قربانیاں زیادہ کی تھی اور پذیرائی کم ہوئی تھی، تو اللہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا قیامت کے دن ان کو سفارش کا حق دے کر. فیصلے تو وہاں بھی اللہ ہی کے ہیں، جو اللہ چاہے گا اس کو ان کی زبان سے جاری کرائے گا. اس سارے سینیریو کو بس ایک انالوجی سے سمجھا دیتی ہوں اور آپ سے بھی اسی کی خواہش کروں گی. اکثر ابھی اس ٹرپ میں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، اسٹل ابھی بھی ریکویسٹ آتی ہے، جلسہ ہے جی ہمارا سالانہ جلسہ ہے، تقریب اسناد ہے، آپ تشریف لائیں. اچھا جی ٹھیک ہے، اگر فائدہ ہوتا ہے تو آ جائیں گے. پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں وہاں نا ہم نے آپ کے ہاتھ سے نا انعام بھی دلوانے ہیں. اچھا جی ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں. اچھا وہ آپ نا ان کے ریزلٹس بھی اناؤنس کر دیجئے گا. آپ سب کو اس باتوں میں کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اب ہوا کہ آپ جاتے ہیں نا تو اسٹیج کے ساتھ انہوں نے بڑا پیارا ٹیبل سجا کے اس پہ گفٹس رکھے ہوتے ہیں، سندیں رکھی ہوتی ہیں، ٹرافیاں رکھی ہوتی ہیں جو انہوں نے دینا ہے. پھر وہ آپ سے لیکچر سے پہلے یا بعد میں کہتے ہیں آئیے جی کھڑے ہو جائیں. پھر وہ اناؤنس کرتے ہیں آئیے جی یہ فرسٹ ہے، ان کو یہ دے دیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا دینا ہے، کون فرسٹ ہے، وہ جو آ رہے ہیں ان کا نام کیا، کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ جو کہی جاتے ہیں آپ دے ہی جاتے ہیں. یہ ہوگا قیامت کے دن. فیصلہ اللہ کا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ وہ ہے جس نے محنت کی تھی اللہ نے رکھ لی تھی. نیک تھے ان کو لوگوں نے نہیں مانا، غلط کیا. انبیاء کرام کو جسٹ فار آنر عزت دی جائے گی. فیصلہ نبی کو ہوگا نہیں. کیا آپ اپنی مرضی سے کہتے نہیں مجھے یہ نہیں وہ گفٹ اس کو دینے دیں؟ وہ کہیں گے ایکسکیوز می آپ کو نہیں پتا، یہ اس کا نہیں یہ اس کا ہے. اور ایون اگر آپ غلط نام والے کا بھی دے دینا تو وہ پریشان ہو جائیں گے. تو بس یہ ہے انبیاء کرام کی عزت. تو نبیوں کے ناموں کے ساتھ محبت محسوس کیجیے گا. آئیے سورۃ یونس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورت کے کچھ مضامین کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں، پہلی آیت میں قرآنی تعلیمات حکمت آمیز ہیں، یعنی قرآن اور حکمت. آیت 2 سے 14 میں کسی انسان پر قیامت کے بارے میں وحی کا نزول محال ہے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تار ٹوٹ گیا. آپ خاتم النبیین تھے، یعنی ختم نبوت کا نظریہ آپ کو اس آیت سے مل رہا ہے. پھر آیت 15 سے 19 میں قرآن ہمارے عقیدے کے مخالف ہے، اسے بدل دو. آج بھی یہ مطالبہ ہے، بدل ہو یا پھر اس کو کیا کرو تھوڑا امینڈ کرو. جب آئیں گے تو آپ خود سنیں گے. اور اس پوری صورت میں آپ کو قرآن کا لفظ بہت دفعہ ملے گا. گھر گھر باتیں ہو رہی تھی قرآن کی. پھر اس کے بعد آیت 20 سے 36 میں اللہ قرآن کی بجائے کوئی اور نشانی کیوں نہیں لاتا، یہ بھی مطالبہ تھا ان کا. اور آیت 37 سے 44 میں قرآن پیغمبر کا اپنا کلام ہے، یہ الزام تھا آپ کے اوپر. پھر آیت 45 سے 56 میں کیونکہ عذاب آنے کا وقت معلوم نہیں اس لیے یہ سچ نہیں، آنا بھی ہے کہ نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے قیامت آنی ہے کہ نہیں، اچھا کب آنا ہے عذاب. اللہ کہتا ہے کہ اتنی خوشی سے تو کوئی عید کے چاند کا نہیں پوچھتے، اتنی خوشی سے تم اپنے اوپر عذاب کا پوچھتے ہو، کیونکہ دلوں میں یقین نہیں تھا. پھر اس کے بعد آیت 57 58 جو ہمارے آیت ہے یا ایھا الناس
قرآن کی خوبیاں. قرآن ہدایت اور رحمت ہے. یہ 2 آیتوں میں نزول قرآن کی بڑی خوبی ہے. اور اس کے بعد پھر 59 سے 109 میں انسانوں کو قرآن اور آیت الہی کی پیروی کی دعوت دی جا رہی ہے اور بیچ میں انبیاء کرام کے قصے آئیں گے. آئیے پہلا رکوع شروع کرتے ہیں. آیت 1 سے 10 تک ہے. رکوع نمبر 6 ہے پارے کے اعتبار سے. ٹاپک ہے ایمان والوں کے لیے خوشخبری. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. ذرا سے اس کو محسوس کریے. آج آپ نے واقعی اپنے اس قرآن کو جس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہو نا بار بار محبت سے تھامنا ہے. فیل کیجئے اس کتاب نے آپ کی زندگی میں کتنا سکون بھرا ہے. اس کتاب نے آپ کو کتنی مقصدیت دی ہے. اس کتاب نے آپ کو کتنا اہم کیا ہے. آئیے سنتے ہیں. الف لام را یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے. یعنی قرآن کا مین کام ڈرانا. اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے پورا پورا اجر اور مرتبہ ہے. کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے سے مبہوت ہو جاتے تھے. آج انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں مرسمرائزڈ. یا اور ذرا ایک الزام نبی پہ وہ لگا دے کہتے تھے یہ تو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے بس تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے. سوچئے مجھے یقین ہے اس بات کا. الحمدللہ اللہ تیاری کروا لے بس. بے شک پہلی بار وہی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم. اور اگر کچھ لوگوں کا یہ انجام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی. وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں. بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا کر. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. ذرا سا محاسبہ کیجئے گا اس آیت پہ. اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں. کیا ہمارا جی تو نہیں لگ گیا اس دنیا میں؟ آپ کہتے ہیں کہ مومن کی حالت اس دنیا میں پنجرے میں قیدی کی طرح ہوتی ہے. پنجرے میں جو برڈ ہے نا پرندہ قید ہوتا ہے. بڑا پیارا کال ہے جو اب اس وقت پورا نہیں سنا سکتی. انہوں نے کہا کہ پنجرے کے پرندے کو اگر زبان مل جائے تو وہ کیا چاہے گا؟ آزادی. مومن کو اگر چوائس مل جائے تو وہ اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کے یا ایتھا النفس المطمئنہ کے بعد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں داخل ہو جائے. مومن کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. وہ صرف ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور اپنی انکم بڑھا رہا ہے آخرت کی کرنسی کی. موت نہیں مانگتا. زندگی اس لیے مانگتا ہے کہ اگلی زندگی خوبصورت ہو. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے تو صحیح. آج بلکہ بھی آتے ہوئے میں نے کسی کی شیئرنگ پہ میری نظر پڑی جو انہوں نے سورۃ توبہ پڑھنے کے بعد کہی. 1-2 جملے میں سنا دیتی ہوں آپ کو ان کے کہ قرآن کیسے دلوں کے اندر رنگ ڈال دیتا ہے اور انسان اپنے بارے میں خود سوچ میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میں واقعی کر کیا رہا ہوں. ان کی شیئرنگ کا جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتی ہیں کہ دورہ قرآن کا بہت خوبصورت تھیم تھا رضی اللہ عنہ و رضوان. 10 پاروں میں دل کو ہمیشہ ہلا دینے والی بات صحابہ نے مدینے میں اپنے 5 مرلے کے کچے گھر اللہ کی راہ میں دے کر ہمیشہ کے لیے جنت کے سونے کے محلوں کا سودا کر لیا. کتنے عقل مند تھے. پھر کتنے نفع کا سودا کیا. آج ہم نے اپنی کوششوں کو دنیا کے گھروں کے لیے ہی محدود کر لیا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کے مطابق دنیا میں
زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور آپ کو پتا کہ ان صحابہ کے بارے میں ان کے ہم اثر لوگ کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء۔ ترجیحات کیسے قرآن بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جو چیز دیکھیں گے آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ فلم دیکھیں گے اچھی لگی دیوانے، کھیل دیکھیں گے کھیل کے دیوانے، قرآن پڑھنے والے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس جملے کو پھر سنیے، اور وہ اس میں جی لگا بیٹھے جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جملہ سمجھے؟ ایمان ایک چراغ ہے، ایمان ٹارچ ہے، ایمان آپ کا نیویگیٹر ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ایمان والا اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتا۔ اندھیروں میں وہ بھٹکتے ہیں جنہوں نے ایمان کی شمع بجھا دی۔ جتنا ایمان اتنی کلیرٹی۔ یہ جو آپ صحابہ کے قصے پڑھ رہے ہیں نا، ایمان نے ان کو جنت تک کے راستے دکھا دیے تھے۔ ہمارے ایمان کی بیٹری بیچ میں رک جاتی ہے، پھر ٹابک ٹوئیاں مارتے ہیں اور پھر دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ فرمایا نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ۔ آج بھی تو مومن دن میں کئی بار کہتا ہے نا سبحان اللہ۔ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو یہ تھی عظمت صحابہ کرام۔ صحابہ کرام دین حنیفیت کی گواہی دینے والے تھے۔ ہم حنیف سے حنفی بن گئے، اللہ میں حنیف بھی بنا دے۔ حنفی ہونا بہت خوبصورت ہے، شرط دیکھے کہ حنیف بھی ہو۔ اور حنیف کون ہوتا ہے؟ فوکسڈ، یک رخ ہے، صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں آیت 9 اور 10 کے بعد، کیا میں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا؟ کیا میں زمین میں ناحق بغاوت تو نہیں کرتی؟ اور کیا میں نے احسان کا رویہ اپنانے کا ارادہ کر لیا؟ اور جتنا زیادہ آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے آپ اس سے مرعوب ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیے قرآن میں کشش ہے، اٹریکشن ہے۔ ہر گانا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کچھ گانے دل پہ لگ جاتے ہیں۔ ہر فلم ہٹ نہیں ہوتی، لیکن کچھ بہت ٹاپ پہ چلی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک ایک بول، ایک ایک لفظ جب دل میں اترتا ہے تو اس کے بعد آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ واللہ ما لا ھذا کلام البشر۔ اور پورے قرآن کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے؟ قل ھو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان ساری آیتوں میں ہم نے کائنات میں پھیلی ہوئی اتنی نشانیاں جو دیکھی، اگر ان سب کو دیکھیں تو صرف یہ قرآن ہی نہیں جو اس وقت آپ کر میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کائنات کو دیکھ کر بھی آپ کو اللہ سے محبت ہو سکتی ہے۔ عید کی چھٹیوں میں کہیں گھومنے جائیں گے اور اگر سمندر پہ چلے گئے تو اس کے کناروں کو دیکھ کر یاد کیجیے گا کہ الرحمن الرحیم وہ کتنی بڑی ہستی ہے، اتنی پیاری کائنات اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ رات کو تھوڑی دیر چاندی دیکھ لیجیے گا، کیسے پہلے پتلا تھا موٹا ہو رہا ہے، اور اب دیکھیے گا کہ تھوڑے دن میں 14 کا چاند۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس کا ہے کہ جس کی خود کا وقدرہ منازل، جو چاند کی پتلے سے موٹی کرتا ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے بچے کو چند سال میں ہمارے قد کے برابر نہیں کھڑا کر دیتا؟ سورج کو اتنے صحیح فاصلے پہ کس نے رکھا؟ چاند کے ساتھ پھلوں میں رس کس نے ڈال دیا؟ یہ سمندروں کے جوار بھاٹے اس کے ساتھ کتنی چیزیں جوڑ دی۔ پوری کائنات بتا رہی ہے کہ یہ جنت کی تصغیر ہے۔ لکھ لیں آج ایک جملہ، یہ کائنات جنت کی تصغیر ہے۔ تصغیر کہتے ہیں چھوٹا بننا، ایک ہوتا ہے بچہ اور ایک لفظ ہوتا ہے بچونگڑا۔ یہ دنیا جنت کا بچونگڑا ہے، اور نہ سمجھ آئے تو ماڈل۔ کوئی ڈیولپر اور بلڈر ہے نا، تو وہ زمین کا ایک ٹکڑا بیچنا چاہتا ہے تو وہاں ایک بڑا خوبصورت سا بنا کے رکھ دیتا ہے ماڈل۔ یہ دیکھیے ادھر ہاسپٹل ہوگا، دیکھیے ادھر بچوں کا اسکول ہوگا، یہاں سڑکیں ہوں گی، اور یہ والا اپارٹمنٹ آپ بک کرا لیں۔ کرا لیتے ہیں نا لوگ،
کس امید پہ کہ جا کے رہ لیں گے؟ ہے ہی کچھ نہیں، وہاں جا کے زمین ہے صرف. وہ کہتے ہیں 2 4 6 سال پیسے دیتے رہیں، پھر وہ چیز بنتی رہے گی اور ایک دن وہ کہیں گے آئیے چابی لے لیں، ساتھ ساتھ قسطیں بھی چلی جائیں گی، گھر بھی بن جائے گا. آپ پر میں اس دنیا میں آخرت کی تصغیر، آخرت کا چھوٹا سا ماڈل ٹریلر ہوم کہہ لیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی قسطیں دے رہے ہیں آپ. یا آج آپ قسط دینے آئے ہیں یا آپ کی انسٹالمنٹ چل رہی ہیں. آخری قسط آپ کا میرا آخری عمل ہوگا اور اس دن ڈیل کلوز ہو جائے گی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم آخری دن تک اپنی جنت کے گھر کو بنانے کے بس سجا لیں، اب ادھر پردے لگوا لوں، یہ پھول رکھ لوں، اے سی لگوا لوں، اچھا ادھر ٹیبل اچھا لگے گا، ادھر کاؤچ ہے. آپ دیکھیے کبھی کچھ لوگ سٹورز میں اور مالز میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آخری وقت تک باسکٹیں بھرتے رہتے ہیں. اچھا یہ بھی چاہیے، دیکھتے کہ بھی یاد آ جاتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا لے لیتے ہیں. یہ جو مومن کی لمبی عمر ہے نا، حدیث میں من طال عمرہ خیر عملہ، یہ سب سے خوش بخت ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا گھر بن گیا اب چھوڑ دیں کہ اب قسطیں ختم. نہ، آخری دم تک سانس چلتی رہے اور آپ اللہ سے کہ اللہ مہلت دیتے رہے، ہم جنت کا گھر سجاتے رہے. جس دن سانس رکنی ہے اس دن کلوز. بس ان کی جو پرچی بنا دو، جاؤ آپ چیک کرو حساب کتاب. وہ حساب ہوگا قبر میں اور حشر میں اور آگے جا کے کہ جو اتنے آرڈر دے کے لایا وہ اندر ہے بھی کہ نہیں. اور جس نے دنیا میں پے کر دیا اس کو قبر میں نہیں پے کرنا پڑے گا. جس کی کوئی چھوٹی موٹی قسط رہ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، وہ ود انٹرسٹ نہیں، وہ ود کئی گنا زیادہ تکلیف دے اور آخر میں قبر میں جا کے بھگتے گا. اور وہاں سے بھی نہ پوری ہوئی قسط تو پھر آگے حشر، پلسرات، اور پھر کتنے مرحلوں سے طے ہوتا ہوا جنت میں جائے گا. دعا کرے اللہ جنت دے تو آسانیوں کی دے. دنیا میں ہماری ساری انسٹالمنٹ قسطیں پوری، ایک پینی ہمارے دل دماغ پر کسی کی بوجھ کی نہ ہو کہ وہ جا کے وہاں دینا پڑے. اور جب ہدایت کے رستے کھل جاتے ہیں نا تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. یہ باتیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. ایمان کے رستوں پہ چلتے جائیے، سارے مائلے سٹون آپ کو رستے میں آتے دکھیں گے. اور آپ نے یہ جو آیت 8 9 میں جنت میں جانے کے بعد ان کی باتیں سنی ہیں، یعنی مجھے اس حصے کی سب سے پیاری آیت یہی لگتی ہے جو میں نے بول دی کہ یہدیہم ربہم بایمانہم. آپ کو مزار قائد جانا ہے، 10 طریقے ہیں آج راستہ پوچھنے کے. پہلے تو رکشے اور ٹیکسی والوں سے پوچھ لیتے تھے، اب نیویگیٹر سے پوچھ لیں. آپ کو نیاگرا فال دیکھنی ہے، آپ چاہتے ہیں اس سال گرمیوں میں بچوں کو لے کے نیاگرا چلتے ہیں. 20 پیکیجز آپ کو آن لائن پہ مل جائیں گے. سوال لکھیے کہ میں جنت میں جانے چاہتی ہوں، ایک ٹور چاہیے، جنت کا راستہ، جنت کی ٹکٹ، وہاں کی کرنسی، وہاں کا موسم، وہاں کیسے کپڑے لے کے جاؤں، کیا کروں، وہاں ہوٹل کون سے، کوئی بروشر. دیٹ از دا بروشر. یہدیہم ربہم بایمانہم. یہ آپ کا میرا ایمان اور قرآن. تو چلے ایک اور جملہ لکھ لیں جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، وہ بولتی ہوں ایمان پلس قرآن، جنت کا پیکج پورا. ایمان بڑھتا ہے قرآن سے اور قرآن بڑھاتا ہے ایمان کو. ایمان پہلے بھی تھا ہمارا، میں نہیں کہتی قرآن پڑھنے سے پہلے آپ بالکل کوئی بہت ہی اللہ رحم کرے حد سے گزرے تھے، پر ایمان ڈورمنٹ تھا، ہائبرنیٹ کیا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. قرآن دن بدن آپ کے اندر ایمان کو جگاتا ہے، اور جو ایمان جاگتا ہے وہ کہتا ہے جنت 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 تجری من تحتہم الانہار. اور آیت 10 میں دیکھیے دعواہم فیہا، ہم دعوے کرتے ہیں، وہاں پکار ہے سبحانک اللہم. آج آپ بھی تو میں نماز اسی سے نہیں شروع کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. جنت میں جاتے ہی جو پکار ہوگی سبحانک اللہم. آج بھی آپ دیکھیے، میں آپ سب کو انوائٹ کرتی ہوں گرمیوں میں ناروے آئیے، ایک دفعہ تو بندے کے منہ سے نکل آتا ہے سبحانک اللہ. کیا بات ہے. یعنی آپ ذرا سے اس کے اوپر ناردرن ایریا میں جائیں نا، کبھی واقعی آپ کو وہ کہتے ہیں نا بریتھ ٹیکنگ، سانس رکتا ہوا فیل ہوتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے. ہائے زمرد کے پتھر ہے، یہ کہ پہاڑ ہے، یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے یہ وہ جو ہم پہنتے ہیں اوپل، یہ وہ ہے، لیکن وہ پتھر ہوتے ہیں. تو میں وہاں سوچتی ہوں کہ جنت میں جا کے ہم نے کیا ہائی بائی کرنا ہے. اب جیولر کی دکان پہ جائے اور ایک اچھا سا سیٹ دیکھ کے نہیں چیخیں مارنا شروع ہو جاتی. اور جہاں سے ریئل سٹونز نکلتے ہیں وہ جگہ آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. کبھی دیکھی ہوں تو ہم کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کر دیں.
ہم نے تو بھی رب کو پہچانا ہی نہیں. وہاں جا کر بھی بندے کا سانس رکتا. سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اسی اسلام نے یہاں تک پہنچایا. آج وہاں جا کر وہ السلام علیکم کہیں گے, ہائی بائی نہیں کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. پیچھے آپ سورۃ الاعراف میں نہیں پڑھ کے آئیں؟ جنت میں جاتے سب سے پہلا جملہ کیا بولیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا. ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں یہاں آنے کا راستہ دے دیا. وما کننا لنہتدی بہ لولا ان ہدانا اللہ. ہم نہیں تھے ادھر کا راستہ ڈھونڈ سکتے اگر اللہ ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کی منزل تک پہنچائے گا. تو ایمان انسان کا نیویگیٹر ہے. غلط راستوں سے بچا کے صحیح راستے پہ چلاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ آپ کو آپ کی حقیقی منزل جنت میں پہنچاتا ہے اور رب کی معرفت مل جاتی ہے. اور جس نے رب کو پا لیا اس کو ایمان مل جائے گا, پھر اس کو علم کا سرا ملے گا اور پھر اس کا ہر معاملہ خدا رخا ہو جاتا ہے. گاڈ اورینٹڈ, آخرہ اورینٹڈ. پھر اس کی ہر چیز میں لفظ اللہ ہوگا. سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, استغفر اللہ. اب دیکھیے مومن کے ہر جملے میں اس کی ڈکشنری میں لفظ اللہ ہوتا ہے تاکہ اس کا دل دماغ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے. اور ایسے لوگ پھر جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر, تو نے ہمیں بچا لیا. اس کے لیے کچھ رویے نوٹ کیجیے. اس خوبصورت انجام کو پانے کے لیے نمبر 1, لوگوں کو خبردار کرنا ہے, ایمان والوں کو خوشخبریاں دینی ہے, نیک کام کرنے ہیں, اللہ سے ڈر کے رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل نہیں ہونا اور علم رکھنا ہے. اللہ ہم ان سب کی توفیق عطا فرمائے.